اس لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں تنبیہ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ جس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی یہ دے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ۔ جو دنیا میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں اس کی زندگی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کا مفہوم مفسرین نے یہی بیان کیا ہے، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کے معاملات میں جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن وندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ سے عرض کرے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ دنیا میں جب میں مرا تھا تو میری آنکھیں تھیں یا کھیارا تھا میں، اب قیامت کے دن میرا یہ حشر ہوا ہے کہ مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، رب کریم مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ارشاد ہوگا تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے فراموش کر دیا، یہ اس کی سزا دی گئی ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذکر میں رہتا ہے، یہ اولیاء اللہ جو دنیا میں یہ مزارات، یہ بزرگان دین، ان کی عظمتوں کا راز کیا ہے؟ یہ سینکڑوں برس گزر جاتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ اللہ کریم ان لوگوں کو عزتیں بخشتا ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ذکر کی جزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تذکروں کو عام فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم نے خود وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بندہ تو جب تک اللہ کو یاد نہ کرے، اس کے ذکر میں نہ رہے، وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں انسان وہ ہے، بندہ کہلانے کا حقدار وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں رہے، اس کی عبادت میں رہے، اس کی بندگی میں رہے، اور جو اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اس کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا بظاہر چلتا پھرتا زندگی کے آثار اس میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے۔ زندہ وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ملے۔ اس لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے نیک اور مقدس بندے جب دنیا سے فوت ہوتے ہیں تو دار العمل سے دار الجزا میں چلے جاتے ہیں، عمل کے گھر سے نکل کر جزا کے گھر میں جاتے ہیں، تو ان کے ذکر کا صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے عمل کا وقت ختم ہو گیا، جزا کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو میری خاطر نمازیں پڑھتا رہا، میری خاطر گریہ وزاری کرتا رہا، راتوں کو جاگ کر ذکر و عبادت میں بندگی میں مشغول رہا، اب تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں تجھے جزا یہ دوں گا، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ کیسے کہ ہر طرف شرق غرب میں اطراف و اکناف عالم میں تیرے ذکر کی دھومیں مچا دوں گا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے چرچا تو اسی کا ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، ذرا اس کو دل میں جگہ دو اور پھر ہر شخص اپنے اندر دیکھے کہ میں کس درجے میں ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنا، الذاکر فی الغافلین، جو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر عبادت بندگی سے غافل ہے، کبھی مسجد میں نہیں آیا، جس نے کبھی عبادت نہیں کی، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، ایسا شخص وہ غافل ہے۔ اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوگا۔ سوکھی ہوئی گھاس میں جیسا ہرا بھرا تنکا ہے، ایسے غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ذکر اللہ کی یاد، اس کا ذکر کیسا سرمایہ ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی قوت و دولت ہے، اور ذکر کی کثرت کا حکم ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا۔ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت ذکر کا حکم ہے۔ اب سنیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کتنا کرم ہے کہ نماز بھی اس کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں نماز کو ذکر سے تعبیر فرمایا، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لہذا اللہ کے ذکر کی افضل اور اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ایک دن میں 5 وقت اللہ نے مقرر فرمائے، ان مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی ہر صاحب ایمان پر فرض کی جائے، اور قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کریم نے نماز کی برکتوں کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچانے والی شے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کی شکایت آئی کہ حضور یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں گناہ اور برائی میں بھی مبتلا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دیکھو گے ان قریب کہ نماز پر استقامت اور نماز کی پابندی اس سے برائی کو دور کر دے گی، نماز کی برکتوں سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو گویا نماز ایک ایسا عمل ہے، کسی مومن پر سب سے بڑا فرض اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے متعلق ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دے کے بھی نمازی بناؤ۔ ہر والدین پر یہ ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں کہ جو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت نہیں کرتا اور خود نمازی ہے، نہ اولاد کو نہ بیوی بچوں کو نماز کا کہتے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں قیامت کے دن وہ بھی مجرموں کی صف پہ کھڑا ہوگا، وہ بھی مجرموں کی صف پہ کھڑا ہوگا کہ خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن نہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو تو نے نماز کا کمی کہا ہی نہیں۔ اس لیے ایک ایسا عمل ہے یہ نماز جو ہے، حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا اس عمل، نماز کے عمل، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا لوگوں سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک
قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھ کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے نبی کریم علیہ السلام۔ اور نماز یہ مومن کی پہچان ہے، سب سے بڑا فریضہ اس پر نماز کا ہے۔ آج اسی نماز سے ہم غافل ہیں، مسجد ہماری خالی ہے، گھر ہمارے مسلوں سے خالی ہے۔ جب تک اس امت میں دو باتیں تھیں کہ روزانہ صبح کو گھر میں قرآن کھلتا تھا اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن کی صبح صبح گھر میں تلاوت کرتی تھی، 5 وقت ہمارے گھروں میں مصلی بچتا تھا، اس وقت ایمان کی حلاوت اور برکتیں لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ جب سے یہ دو باتیں ہمارے گھروں سے رخصت ہوئی اور غیروں کے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے، آج نجات کا دار و مدار یہ ہے کہ آج یورپ کی تہذیب، فرنگی سامراج کی تعلیم آج ہماری نسل میں آ رہی ہے۔ جب تک یہ امت